إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم آمين. معزز و مکرم قابل صد احترام بزرگان محترم باوقار روزی شعور نوجوانان اسلام عفت و عزت معاب پردہ نشین خواتین امت مستقبل کے روشن چراغ عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم اور آپ کو ان گنت ولا تعداد نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کی نعمتیں اتنی کہ جس کی نعمتوں کو گننا، جس کی نعمتوں کو شمار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے بیان فرمایا دیکھو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، لا تحصوها، تم اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ الغرض اللہ کی ان ان گنت نعمتوں میں ایک اہم ترین، اعلیٰ ترین، عرفہ ترین نعمت جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ زندگی کے ساتھ اسی کی عبادت و بندگی کی توفیق ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں زندگیاں تو بے شمار لوگ گزار رہے ہیں، لیکن بندگی کے افکار، بندگی کے اشکال، بندگی کی صورتیں، مختلف قسم کی بندگیاں آج ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ کوئی شجر و حجر کی بندگی کر رہا ہے، کوئی تصاویر کے سامنے منتیں سماعتیں پیش کر رہا ہے، کوئی مجسموں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ الغرض مختلف قسم کی بندگیاں آج ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ رب رحیم و کریم کا بڑا فضل و شکر ہے کہ رب رحیم و کریم نے مجھے اور آپ کو زندگی کے ساتھ اسی کی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں زندگی کی آخری سانس تک اسی کی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ہم کے بعد ان گنت درود و سلام کے بارش نازل ہو ذات مقدسہ طاہرہ امام الانبیاء المرسلین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی تشریف آوری ساری کائنات کے لیے باعث رحمت و باعث برکت ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے افعال، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاہ عمل نہ بنائے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے میں جو محنتیں، جو قد و کاوشیں کی ہیں، اس کو الفاظ کی بندشوں میں باندھا نہیں جا سکتا۔ ایسے افضل البشر پر ان گنت ولا تعداد درود و سلام کی بارش نازل ہو۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔
حاضرین جمعہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ غافر سے چھوٹی سی آیت کریمہ رکھی ہے، جس پر لب کشائی کرنے سے پہلے موضوع جمعہ کو آپ کے سامنے رکھوں۔ حالات کے اعتبار سے میں نے اس موضوع کو چنا ہے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب اور کیسے آئے گی۔ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ دیکھیں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تو ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان اپنے دل و دماغ میں کہیں رتی برابر بھی عقیدہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کا ایمان ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ایمان مکمل نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا حامی و ناصر ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیں، قرآن کریم کی جو اہم ترین صورت ہے، جو ہمیں کا ہر کوئی فرد و بشر اس صورت سے واقفیت رکھتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اور اس صورت کے بغیر ہماری نمازیں نامکمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کریمہ کو صرف ہم زبان سے ادا کرنا نہیں بلکہ اس کی گہرائی تک جاننے کی ضرورت ہے۔ آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری اور استعانت بھی تجھی سے۔ معلوم ہے ہوا کہ جس ذات کی عبادت کی جاتی ہے اسی ذات سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور جو ذات عبادت کے لائق ہے وہی ذات استعانت کے لائق ہے، وہی ذات مدد کے لائق ہے، اور جس ذات کی عبادت نہیں کی جا سکتی اس ذات سے مدد بھی مانگا نہیں جا سکتا۔ اللہ، اور جب اللہ ہماری مدد کرنے پہ آئے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ یہ میری بات نہیں، اللہ روز روشن کی طرح بیان فرمائے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ لوگوں سنو، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آئے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ فلا غالب لکم، تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ جب یہ بات واضح طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ ہی ہمارا ناصر، حامی و ناصر ہے، تو پھر ہم اللہ کی مدد کے ان اسباب کو تلاش نہیں کرتے جن اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں، ہمیں مصیبتیں پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں تو دنیا کے اندر دربر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دربر کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اس جگہ ہم نہیں آتے جس جگہ ہماری مدد ہو سکتی ہے، اور ان اسباب کو ہم تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے جن کے اختیار کرنے سے، جن کو زندگی میں اپنانے سے اللہ ہماری غیبی مدد کر سکتا ہے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دو لوگوں کے مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور دو مقام پر مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ، غور کرنے کی بات ہے، دو لوگوں کو مدد کرنے کا وعدہ فرمایا اور دو مقام پر مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دو لوگ کون سے ہیں؟ اللہ بیان فرمائے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ دیکھیں، دو لوگ وہ ہیں کہ ہم ضرور بضرور مدد کریں گے۔ کن لوگوں کی؟ رسولوں کی ہم مدد کریں گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایک انبیاء رسول کی مدد کی جائے گی اور اس کے بعد ایمان والوں کی مدد کی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دو لوگوں کا خاص خصوصی طور پر حامی و ناصر ہے، ایک انبیاء رسول کا اور ایک ایمان والوں کا۔ کہاں مدد کی جائے گی؟ فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد۔ اللہ، دو امپورٹنٹ جگہوں پر اللہ مدد کا وعدہ فرما رہا ہے۔ وہ دو جگہ کون سے ہیں؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، و یوم یقوم الاشہاد، اور اخروی زندگی میں۔
تو اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ وعدہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم ضرور بضرور انبیاء رسول کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ مثال کا آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے، جب ان کو مصیبتوں سے دوچار کیا گیا، مصیبتیں ان پر آئیں، اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں کہ آپ کی سیرت سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ ایسی لگائی گئی، ایسے لکھتے ہیں کہ اس آگ سے اگر پرندہ بھی گزر جاتا جل کر خاک ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا ابراہیم اب بھی وقت باقی ہے، اپنی بات سے باز آ جاؤ۔ جو رب کا خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا انکار کر رہے تھے، ایک اللہ کی دعوت دے رہے تھے۔ کہا یہ گیا کہ دیکھیں آگ ایسی لگائی گئی ہے کہ اس آگ میں اگر ڈال دیے جاؤ گے تو جل کر خاک سر ہو جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے آگ لگائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ کو وہ کلمات یاد ہیں جن کلمات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے وقت ادا کیا تھا اپنی زبان سے؟ آج ہمیں دنیا کے وہ سارے علوم و فنون یاد ہیں، ہمیں اپنی تجارتی زندگی کے وہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ کلمات، وہ دعائیں، وہ اذکار ہمیں یاد نہیں ہیں جن کو انبیاء رسول نے مصیبتوں میں اپنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو آپ زندگی میں کبھی بھی مصیبتوں سے دوچار کیے جا رہے ہیں، پریشانی ہے آپ کی زندگیوں میں، ان کلمات کو ورد کریں، ان کلمات کو یاد کریں اور ان کلمات کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان مصیبتوں سے دور فرمائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، زبان سے کلمات آ رہے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ رب العزت نے ان کلمات کے ورد سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت ایسے فرمائی، یا نار کونی بردا وسلاما ابراہیم، کہا یار تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بات۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے کیسنا پیدا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے انبیاء رسول کی مدد دنیاوی زندگی میں اللہ نے مدد فرمائی۔ آپ کسی بھی نبی کی زندگی اور اس کی سیرت کو اٹھائیں اور ان کا مطالعہ کریں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی مدد ضرور فرمائیں گے، اللہ ضرور کرے گا۔ اس کے ساتھ پھر کہا کہ ایمان والے ہیں، تو معلوم یہ ہوا شرط یہ ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، ایمان جازم آپ کے پاس ہے، آپ مومن ہیں، آپ پوری طریقے سے ایمان کے سارے شروط پر اترتے ہیں، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، رسولوں کی اور ایمان والوں کی۔ مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا چلوں، آپ کو جنگ بدر کا میدان یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ وہ اصحاب رسول کون تھے؟ وہ ایمان والے تھے۔ کون؟ اصحاب رسول ایمان والے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے تھے، اور جنگ بدر میں جو اصحاب رسول حاضر تھے کتنے تھے؟ کیا ہزاروں کی لشکر تھی؟ کیا وہ ہم جیسے ویل سیٹل زندگی کے مالک تھے؟ کیا وہ ہم جیسے آرائش و زیبائش کے محلوں میں زندگی انہوں نے گزارا تھا؟ کیا وہ ساری تیاری کے ساتھ میدان بدر میں اتر گئے تھے؟ کیا وہ اسلحے سے لیس تھے؟ کیا ان کے پاس AK-47 گن یا میزائلیں تھیں؟ لوگوں نہیں، بلکہ خالی ہاتھ میدان بدر میں اترے تھے۔ اللہ، کیا تھے؟ کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، کوئی خنجر لے کھڑا ہوا ہے، کوئی خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو طاقت تھی، جو قوت تھی، وہ کون سی تھی کہ 313 مسلمان ہزاروں کی لشکر پر بھاری پڑ گئے تھے؟ اس لیے کہنے والے نے کہا وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم لاکھوں کروڑوں ہیں غلامی کے عالم میں، ہم اتنا جم غفیر ہونے کے باوجود بھی ہماری مقہور و مظلوم زندگی کے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ 313 مسلمان تھے، جنگ بدر کا میدان تھا، وہ لوگوں کیا وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے؟ آپ جانتے ہیں جنگ بدر جو پیش آئی تھی کب پیش آئی تھی؟ بھوک مری زندگی گزارنے والے اصحاب، اللہ اکبر، روزے کی حالت میں ہیں۔ کب؟ روزے کی حالت میں، رمضان کا مہینہ ہے،
افسوس کی بات ہے. اس لیے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اپنی ایمان کو مضبوط بنائیں گے، اللہ کی ذات پر ایمان ویسے لائیں گے جیسے رب لانے کا حق حاصل ہے، تو پھر جنگ بدر میں جو رب موجود تھا کیا آج وہ رب موجود نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ بدر کے میدان میں جو فرشتے جن امداد کے لیے حاضر تھے کیا وہ فرشتے آج موجود نہیں ہیں؟ عرش والا بھی وہی موجود ہے، فرشتے بھی وہی موجود ہیں، لیکن ایمان ویسا نہیں جیسے ایمان اصحاب رسول. اسے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے کہا لوگوں سنو، اگر تمہارا ایمان نبی کے صحابہ جیسا ایمان ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا ویسا ایمان نہیں جس طریقے سے ایمان رکھنے کا حق حاصل ہے، اس لیے پھر ہم جو ہے ستائے تڑپائے مصیبتوں کے زد میں آ جا رہے ہیں. اللہ کی مدد ہماری زندگی میں شامل حال نہیں ہے. وہ لوگوں اس لیے معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگوں سنو، ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان کی حفاظت کرنا اتنا مشکل تر مسئلہ بن جائے گا کہ جیسے آپ اپنی ہتھیلی میں آگ کا شعلہ رکھتے ہیں. ایسی حالتیں پیدا ہوگی کہ فتنے تمہارے گھروں پہ ایسے برسیں گے جیسے بارش کے خطرات برستے ہیں. فتنوں کی زد میں ایسے آ جاؤ گے کہ ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل تر مسئلہ بن جائے گا. تو حالت حاضرہ میں یہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کتنی ایسی چیزیں نہیں ہیں، کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں جو ایمان جیسی بہترین دولت کو چھوڑ کر غیر اقوام کی طرف جا رہے ہیں. میرے عزیز، حالت حاضرہ میں ایک جو فتنہ چلا آ رہا ہے وہ فتنہ ہے ارتداد کا. کون سا فتنہ؟ ارتداد، الحاد، ملحدیت کا. جانتے ہیں ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر غیر اقوام کی طرف چلے جانا. یہ فتنہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ فتنے ایسے آئیں گے کہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو لیں گے. ارتداد کا فتنہ پیدا ہوگا. بھلا بچلائیں کہ حالت حاضرہ میں کتنی ایسی دلیلیں نہیں کہ آپ کے سامنے سوشل میڈیا آپ کے سامنے موجود ہے. ایک رپورٹ کے مطابق بات آئی تو ایمان کی بتلاتا چلوں کہ مسلمان نوجوان لڑکیاں ایک رپورٹ کے مطابق 1 سال میں 2 لاکھ سے زائد مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر غیر اقوام کے پیچھے بھاگی. نوجوان نسل الحاد کا شکار ہو رہے ہیں. الحاد جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ الحاد کہتے ہیں کمپرومائز کی زندگی، کمپرومائزانہ زندگی. کیسے کمپرومائز؟ چلیں جو آپ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. حال ہی میں ایک ملحد کے ساتھ ایک آپ دیکھیں ویڈیو کہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے نہ کرنے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے ذہنوں کو الحاد کی طرف لے کے جائیں کہ جو مضبوط ایمان والے ہیں ان کے اندر کمپرومائز پیدا ہو جائے کہ چلیں آپ کے رنگ میں ہم رنگنے پہ تیار ہیں، آپ کی مٹھائیاں ہم بھی کھائیں گے، آپ ہمارے عیدوں میں شریک ہو جائیں، ہم آپ کے تہوار میں شریک ہو جائیں گے، آپ ہماری ریلیوں میں آ جائیں، ہم آپ کی ریلیوں میں آ جائیں گے. کیا یہ فتنے نہیں ہیں جو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ کمپرومائز، براڈ مائنڈ اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا. یہ ہمارا تجارت کا پارٹنر ہے، یہ بزنس والا پارٹنر ہے، اس کو ناراض نہیں کر سکتے. یہ ہمارا بالکل خاص دوست ہے، ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے. یہی وہ کمپرومائزانہ زندگی آج ہمیں الحاد کی طرف، ارتداد کی طرف لے جا رہی ہے، جو بڑی ہی سلو پوائزن کی طرح مسلمانوں میں داخل ہو رہی ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل اسلام سے بیزاری، اسلامی تہذیب سے دشمنی، اسلامی کلچر سے نفرت پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو نہیں پہچانا ہے. آپ جانتے ہیں یہی کمپرومائز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کمپرومائز کیا گیا تھا. وہ کمپرومائز کیا تھا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ دین کی دعوت، ایک وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ صدارت چاہیے، وزارت چاہیے، خوبصورت لڑکی چاہیے، مال و دولت چاہیے؟ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو سارے دینے کے لیے تیار. مکے کے باشندان جمع ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مکے کی صدارت چاہیے.
علامہ الحفیظ آج ہم اسی صدارت و وزارت کے لیے، اسی پوزیشن کے لیے سیاسی پارٹیوں کے پیچھے پڑھ کر ہم اپنی ایمان کی سودے بازیاں کرتے نظر آتے ہیں، اور یہی لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ایمان کی سودے بازیاں کرتے ہیں۔ یہی عشق و محبت کے نام پر ہماری مسلمان لڑکیاں غیر اقوام کے پیچھے بھاگ کر ایمان کے جنازہ نکال رہے ہیں، اور یہی اسی فائنانشیل کنڈیشن کو، ویل سیٹل زندگی کو بہتر بنانے کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہ کرتے ہوئے ایمان جیسی دولت کو ٹھکرا کر ہم جو ہے ایمان کی سودے بازی کر لیتے ہیں۔ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل یا ایھا الکافرون، کہا اے نبی ان کفار و مشرکین سے کہہ دیں آپ کہ کمپرومائز کہیں بھی ہو سکتا ہے، کمپرومائز کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کہیں بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ جان چاہیے، جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہم سے اپنا ایمان نہ مانگیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ آپ حالت حاضرہ میں آپ اپنے بچوں کو، چاہے آپ صاحب مال بنائیں، صاحب ثروت بنائیں کہ نہ بنائیں، لیکن آپ اپنے بچوں کے ذہن و قلب میں ٹھوک کر بات ڈال دیں، بیٹا کہیں بھی کمپرومائز کر لینا، زندگی کے کسی بھی معاملے میں سر کو جھکا لینا، لیکن ایمان اور عبادت کے معاملے میں کبھی سر کٹا لینا، لیکن کمپرومائز کبھی نہیں کر سکتا۔ ورنہ علامہ الحفیظ خدیجہ نام کی لڑکی، سمیہ نام کی لڑکی، عائشہ نام کی لڑکی غیر اقوام کے گودوں میں جا بیٹھی ہیں۔ اور لوگوں جانتے ہو میری ماں اور بہنیں ہیں تو ذرا غور سے سننا، یہ آرائش و زیبائش والی زندگی کے اس بھور میں پھنس کر ایمان جیسی دولت سے ہاتھ دھو بھرتے ہو۔ جانتے ہو اس اسلام کے لیے سب سے پہلے روئے زمین پر خون کو نچھاور کرنے والی اگر کوئی تھی وہ خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے خاتون ہے، بوڑھی خاتون، یہ ایسا گھرانہ، اللہ اکبر، یاسر کا گھرانہ، کہا اللہ کے رسول نے، سارے گھرانے کو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ جنت کی بشارت دی تھی۔ سمیہ کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، کہا سمیہ، ابو جہل نے کہا کم بخت ابو جہل سمیہ کے 2 پیروں پہ رسیاں باندھتا ہے اور 2 اونٹوں کے پیروں پہ باندھتا ہے، کہتا سمیہ دیکھ اگر ایمان کو چھوڑ دے تو بخش دی جائے گی۔ سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کہتی ہے ابو جہل کیا کر لے گا، بس یہی جان لے لے گا نا، جو میں دیکھ رہی ہوں اگر تو دیکھ لے تو تو بھی مشرف اسلام ہو جائے گا۔ اللہ نے جنت کی کھڑکی کھول دی تھی، سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، 2 جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن لبوں کی مسکراہٹ چھین نہ سکا۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں عرش والا کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرش والا ہمارا خالق و مالک ہے، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، پہاڑ بھی ہل سکتا ہے لیکن ایمان میں کبھی کمپرومائز نہیں آ سکتا۔ ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پشیماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ستائے جائیں گے، آپ کو ستایا جائے گا، تڑپایا جائے گا، آپ کو مصیبتوں سے دوچار کیا جائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگوں یقین جانیے اگر ایمان کو مضبوط بنا لیں اللہ تعالیٰ ضرور اپنی مدد ہمارے لیے بھیج سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ حالت حاضرہ میں ان چیزوں کو ہم بڑی غور کے ساتھ دیکھیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، ہمارے بچوں کی طرز زندگی پر نظر رکھیں کہ ہماری نوجوان لڑکیاں، ہمارے نوجوان بچے اور ہماری نوجوان نسل جو صبح شام اٹھتی بیٹھتی ہے، جن کالجز، جن یونیورسٹیوں میں جا کر پڑھتی ہے اور جن چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، وہ کن کے ساتھ اٹھ رہی ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ ہمیں وقت کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو نظر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام جیسی عظیم نعمت کو دھتکار دیں۔ وقت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنے ایسے آئیں گے، ایمان کی حفاظت بڑا مشکل تر مسئلہ بن جائے گا، بڑا مشکل تر مسئلہ۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، بحیثیت والد، بحیثیت ماں، بحیثیت بھائی، بحیثیت ذمہ دار آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، ان کو استقامت میں لانے کی کوشش کریں، ان کو فتنوں سے بہرور کرانے کی کوشش کریں، آگاہ کرانے کی کوشش کریں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ان فتنوں کے دلدلوں میں ہمارے بچے پھنس جائیں۔ یقین جانیے اگر ایمان مضبوط کرو گے اللہ آپ کو غیب مدد فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتا ہے دیکھو اگر تم میری مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ بڑی وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام کریں۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام کریں۔ ذرا آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، آپ 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، آپ اپنے آپ میں بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، اللہ کل قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھے عبداللہ عبد الرحمن بتا زندگی کے 60 سال گزار کے آیا، تو نے دین کا کتنا کام کر کے آیا؟ کیا کہو گے؟ یہی کہو گے کہ جو ہے مسائلوں میں ان مسائلوں کو سلجھاتا ایسا الجھ گیا کہ دین کا کام نہ کر سکا۔ اور لوگوں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرتے کہتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ بات آئیے 2 منٹ آپ کی زیادہ لے سکتا ہوں میں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو اے نبی، اللہ نے یہاں سنگل لفظ استعمال فرمایا، کہا یا ایھا الرسول، کہا اے نبی سن لیجئے جس مقصد کے تحت تمہیں بھیجا گیا ہے اس مقصد میں اگر ناکام رہو گے تم نے تمہارے نبی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تیری پوزیشن ہی نہیں ہے نبی ہونے کی۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں عرش والا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے۔ ذرا ہمارا معاملہ دیکھیں، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں سے دوچار کیے گئے، مکے میں ستائے گئے، ایک چھوٹا سا گھر قائم کیا پہلے دار ارقم، جانتے ہیں آپ ارقم بن ارقم میں اسلام کی دعوت تنہا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے دین کی دعوت شروع کی۔ اور لوگوں یقین جانیے ٹمپور والوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، دعا کریں یہاں کے بانئین کے لیے، جتنے مساجد ہو رہے ہیں، جتنی مسجدیں بنی ہیں، دعا کریں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا جو ذمہ داران ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ مساجد و مدارس دین کے قلعے ہیں، ان کی آبیاری، ان کو تر و تازہ کرو گے، ان کو تعاون کرو گے، ایمان بھی باقی رہے گا۔ ایمان کی نشو و اشاعت دین کے میناروں سے، اسی سے ہوتی ہیں۔ اگر یہ قائم نہیں رہیں گے، وقت آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے فتنے آ رہے ہیں کہ ہمارے مسجدوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو مچا جا رہا ہے، مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، مدارس پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ کام نہ کیا جس کام کے مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم جو ہے 2-4 وقت کی نمازیں پڑھ لیں گے اللہ جنت دے دے گا؟ اللہمان الحفیظ، لوگوں یاد رکھو یہ تمہارے 2-4 وقت کی نمازوں سے جنت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلون الجنہ، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا گمان ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ نہیں، تمہارے جسموں کو آروں سے کاٹا جائے گا، تمہارے سروں کو تمہارے جسموں سے الگ کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی آسان نہیں ہے کہ اصحاب رسولوں نے اپنی گردنوں کو کٹایا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مشکوک ہوا کرتے تھے۔ مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، مال و متاع کی قربانی، ساری قربانیاں کرنے کے باوجود بھی یہ شک ہوا کرتا اللہ تو مجھ سے راضی ہوا کہ ناراضی ہوا۔ ہم 2-4 وقت کی نمازیں پڑھ کے جنت کے خواب دیکھ لیتے ہیں۔ اور لوگوں یہ تو عبادتیں اللہ سے ملاقات کے ذریعے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کی جو ہے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ سوال کرے گا کیا صرف دین کے ٹھیکیدار علماء حفاظ ہیں کہ آپ امام صاحب کو رکھ لیے اور کسی کو بلا لیے اور دین کا کام کر رہے؟ لوگوں نہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تگودو کے ساتھ اس دین کو ساری دنیا میں نشر و اشاعت کی۔ مدینہ گئے، مدینہ میں سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس مسجد کے لیے 2 یتیم بچوں نے اپنے جوبی کی قربانی دی۔ سمجھ رہے ہیں یہ ساری چیز؟ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کرتے ہیں جہاں پہ دین کی تربیت، دین کی تعلیم کی نشر و اشاعت، ایک جماعت دین سیکھ رہی ہے، دین علم حاصل کر رہی ہے، اور ایک جماعت دین کو کی نشر و اشاعت کے لیے باہر جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری یہ مسجدیں ہماری صرف نمازوں کے حد تک نہیں بلکہ یہ یونیورسٹیز ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں، یہاں پر تربیت کے کیمپ ہونی چاہیے، یہ عدالتیں ہیں۔ علامہ الحفیظ، ہم نے ان مسجدوں کو صرف نمازوں کے حد تک باندھ لیا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ جہاں پہ عدالتیں ہوا کرتی، فیصلے ہوا کرتے، جہاں پہ ہمارے قوم ملت کے جو ہے فیصلے کیا جاتے۔ افسوس، صدا افسوس جائیں، آج ہمارے جو ہے فیصلے جو ہے غیر اخوان کے قدموں میں پڑے جو ہے سالہ سال سڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کے ان اساسوں کو
صرف ہم نے اپنے مفاد کے لیے بنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتیں ذرا آپ کو ناگوار گزر رہی ہیں، لیکن حقیقی بات پر مبنی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے، علم کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، شہرت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، جس حیثیت سے آپ ہیں اس حیثیت سے دین کا کام کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور مدد فرمائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری یہ نوجوان نسل آج سوشل میڈیا کے پیچھے پڑے سارا دن ساری رات سوشل میڈیا میں یوں وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے نوجوانوں سنو، وہ نوجوان تو وہ تھے کہ 17 سال میں اندلس کو فتح کرنے والے، آج 16-17 سال کا نوجوان کمرے میں بیٹھے پب جی لوڈو کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ جانتے جنگ بدر میں معصوم بچے ابو جہل کے سر کو قلم کرنے والے 12 سال 10 سال کے بچے تھے۔ افسوس کی بات ہے اس طریقے کی یہ نوجوان ہماری نسل ہو تو پھر ان نسل سے آپ کس قوم میں سپہ سالار کی پیدائش کی بات کر سکتے ہیں؟ کہاں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ جہاں قوم کی بیٹیاں ریلز میں ننگا ناچ رہی ہو، جہاں بے حیائی کے بازار گرم کر رہی ہو، کیا ایسے ماؤں کے پیٹوں سے کوئی عمر بن خطاب جیسا دلیر، کوئی صلاح الدین جیسا دلیر جانباز سپاہی پیدا ہو سکتا ہے جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے تن من کی بازی لگا دے؟ افسوس کی بات ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ پورا ہو کر۔ ضرورت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی نشر و اشاعت کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج بھی وہی عرش والا موجود ہے جو پہلے تھا، جنگ بدر میں تھا، آج بھی وہ فرشتے موجود ہیں، آج بھی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ اپنی مدد کو اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں شامل حال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی استقامت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ حالت حاضرہ میں جو بھی فتنے آ رہے ہیں ایمان کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، خصوصی طور پر نوجوان نسل کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کے اندر دین کی تہذیب کی، دین کے کلچر کی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ دے تو خاتم بالخطا فرمائے۔ واللہ اعلم وما توفیقی الا باللہ۔